السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام للمسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک، یا اکرم الثقلین ویا کنز الورا جد لی بجودک واردنی برضاک۔ ایک دفعہ بابا سے بلند درود شریف پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ ایک دفعہ اور پڑھ کر بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ حضرات کرام، آنے والی رات منسوب ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف، اور اس رات کو بھی اپنے ذہن و فکر میں رکھنا گویا کہ خود اپنے آپ کو بلندیوں کی طرف لے جانے کے مترادف ہے۔ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین معجزہ ہے جو اللہ جل وعلا نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے عطا فرمایا۔ نہ اس سے پہلے نہ آپ سے پہلے کسی کو ملا، اور بعد میں ملنے کا تو سوال ہی نہیں۔ یہ خصوصیت محمدیہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ ہر سال معراج سے متعلق بیان احادیث کی روشنی میں تبرکاً و سماعت فرماتے ہیں، یاد تازہ کرنے کے لیے۔ میں ان میں بہت سارے وہ لوگ بھی دیکھ رہا ہوں جو کل درس شفا شریف کے اندر تھے، اور اس میں امام قاضی اعظم علیہ رحمت و رضوان نے جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ باتوں سے معراج شریف کا تذکرہ کیا ہے، اس کا ذکر ہوا، اور کچھ سوالات جو عام طور سے لوگ کر دیا کرتے ہیں ان کے جوابات دیے گئے تھے۔ آج صرف جو اس تعلق سے حدیث ہے وہ سنانے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ہر سال آپ کے سامنے مسلم شریف کی حدیث کو پیش کیا جاتا تھا اور اسی کی برکتوں سے اپنے آپ کو مالا مال کیا جاتا تھا۔ آج جو سامنے کتاب ہے وہ امام قاضی اعظم علیہ رحمت و رضوان کی کتاب الشفا، اس کی شرح نسیم الریاض، ان دونوں کے حوالوں سے، اور یعنی کہ کتاب الشفا اور اس کا حاشیہ اور اس کی شرح، دونوں کو ملا کر کے کچھ باتیں معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ایک دفعہ جھوم کر کے درود شریف سنا دیں۔ و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ ایک دفعہ اور جھوم کر درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس سچے عاشق کے اشعار پھر سن لیجئے، تازہ ہو جائیں گے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں
عرب کے مہماں کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہماں کے لیے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمیں میں مچی تھی شادی رچی تھی دھومیں، وہاں فلک پر یہاں زمیں میں مچی تھی شادی رچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی، یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکتی، کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکتی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دفعہ عرض کیا رب ارنی، پروردگارا اپنا دیدار کرا دے، ادھر سے جواب آیا لن ترانی، تم ہمارا دیدار نہیں کر سکو گے، ادھر سے پھر عرض کیا رب ارنی، اے اللہ اپنا دیدار کرا دے میرا جی چاہتا ہے، ادھر سے پھر جواب آیا لن ترانی، تم ہم کو نہ دیکھ سکو گے، ہمارا دیدار نہ کر سکو گے۔ بعض جگہ یہ آیا ہے کہ 5 دفعہ کہا، وہ 5 دفعہ ہی یہ جواب دیا گیا، اور کہیں یہ آیا ہے کہ 9 دفعہ کہا اور 9 دفعہ ہی جواب دیا گیا لن ترانی، تو ہم کو نہ دیکھ سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود التجا کی تھی تو منع کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ کہا بھی نہیں تھا، خود ہی بلا لیا۔ یہ کلیم اور حبیب میں فرق ہوا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا مجھے اللہ کا دیدار کرا دیجیے۔ اللہ کا دیدار کرنا دنیا میں ممکن ہے، اگر ممکن نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ کبھی سوال کرتے ہی نہیں کہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، پاسبل ہے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، اس لیے کسی اور کو نہیں دیدار کرایا گیا۔ نور کا دیدار، رب کے نور کی تجلی کا دیدار انبیاء نے بھی کیا ہے، اور امت محمدیہ میں سے اولیاء کرام نے بھی کیا ہے۔ خود حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی کا دیدار 70 ٹائمز کیا، 70 دفعہ۔ تو یہ اولیاء امت محمدیہ 70 دفعہ انہوں نے دیدار کیا۔ کس نے؟ امام اعظم، ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی لگتا ہے ایسا ہے کہ جو کہنے والے ہیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا مریدوں میں سے منہ چڑھے، جو ان کے دل میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں،
رکتے نہیں ہیں۔ اچھا وہ بھی جانتے ہیں کہ سامنے والا بڑا محبت کرنے والا ہے، اس لیے اس میں جھڑکتے بھی نہیں ہیں، اور کوئی ایسی چیز مانگتا ہے تو اس کو ٹال دیا کرتے ہیں۔ تو اس نے مانگی بھی تو عجیب چیز مانگی ان سے، کہنے لگا حضور آپ اللہ کا دیدار کرا دیجئے۔ وہ بھی جانتا تھا یہ چاہیں تو کرا سکتے ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت موسیٰ نے کہا تھا رب ارنی، اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، تو ادھر سے جواب آیا لن ترانی، تو ہم کو نہ دیکھ سکے گا۔ تو اب حضرت موسیٰ کو یہ جواب دیا گیا تو کہاں؟ تو انہوں نے عرض کیا وہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے نبی و رسول ہیں، میں امت محمدیہ کا ولی ہوں، یعنی کہ امت محمدیہ کا ایک فرد ہوں اور آپ کا چاہنے والا ہوں، اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے پاس بلا کر کے اپنا دیدار کرایا ہے۔ آپ چاہیں تو رب کا دیدار یعنی اس کے نور کی تجلی کا دیدار مجھے کرا سکتے ہیں۔ آپ نے کہا اچھا، دریا کے اندر آؤ۔ دریا کے اندر چلا گیا، کہ آگے بڑھتے رہو اور صادق 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 کہتے رہو۔ صادق یعنی سچا، سچ بولنے والا، جھوٹ سے الگ۔ اب وہ جیسے ہی دریا کے اندر جا رہا ہے صادق 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 صادق، جب ڈوبنے لگا تو کہا تو یہ تھا کہ تو چاہتا ہے اللہ کا دیدار کرنا تو صادق صادق کہتے رہنا۔ پانی یہاں تک آیا تو بھی صادق، یہاں تک آیا تو بھی صادق۔ اب صادق 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 کہتے کہتے ڈوبنے لگا تو گھبرا کر کے فوراً کہا یا اللہ۔ وہ صادق کہنا چھوڑ دیا اس نے، گھبراہٹ میں دل سے اس نے کہا، کیونکہ اب ڈوب رہا ہے نا، ڈوبتے ڈوبتے اس نے ندا لگائی یا اللہ۔ جیسی ہی یا اللہ کہا تو رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے دل کی کھڑکی کھل گئی اور اس نے اپنے رب کے نور کی تجلی کا دیدار کر لیا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تک تو صادق صادق کہہ رہا تھا نا، جھوٹا تھا، زبان سے کہہ رہا تھا صادق صادق، لیکن دل سے نہیں، اور جب ڈوبنے لگا نا تو اس وقت جو تو نے یا اللہ کہا وہ یا اللہ کہنے میں تو سچا تھا، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے اپنے نور کی تجلی کا دیدار کرا دیا۔ یہ اللہ کے ولی اگر چاہیں تو رب کے نور کی تجلی کا دیدار کرا سکتے ہیں۔ یہ حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے تبرکن، اس کے لیے امام قاضی ایاز علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا ہے یہ اجود و اتقن ہے، یعنی جتنی بھی احادیث آئی ہیں سب میں زیادہ حالات کو ترتیب کے ساتھ بیان کرنے والی یہ حدیث ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، اور ان سے روایت کرنے والے حضرت ثابت بنانی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس جو صحابی رسول ہیں، ان سے حدیث معراج اور بھی کئی طرح سے آئی ہے۔ بیان کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت انس ہی ہیں، مگر حضرت انس سے بیان کرنے والے مختلف ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت ثابت بنانی ہیں، جن کے لیے صاحب نسیم الریاض اور حضرت ملا علی قاری اپنے شرح شفا کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے کے ثابت بنانی سب سے بڑے عبادت گزار تھے، مگر لباس بہت قیمتی پہنتے تھے، لباس فاخرہ۔ پتہ چلا کہ لباس فاخرہ پہنا اور اس کا استعمال کرنا یہ عبادت گزاری کے مخالف نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے وہ سب سے زیادہ اجود ہے، اتقن ہے، اور ترتیب اس میں جتنی خوبصورت ہے کسی اور حدیث کے اندر نہیں ہے۔ اسی حدیث کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ابھی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت انس نے بیان کیا ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال اتیت بالبراق۔ شب معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس براق کو لایا گیا، میں نے بلایا نہیں تھا، خود ہی لایا گیا۔ آپ نے
شادیوں میں دیکھا ہوگا جب کسی کو دعوت دینی ہوتی ہے تو عموماً تو یہی ہوتا ہے، وہ کارڈ لکھا اور پوسٹ کر کے چلے گئے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن جہاں خاص لوگ ہوتے ہیں نا، مہمانداری رشتہ داری کی ہوتی ہے، وہاں پوسٹ کرنا نہیں چلتا ہے، نہ تو آئے گا ہی نہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ ہاں، پوسٹ کرنے سے نہیں چلے گا، وہ آئے گا ہی نہیں، سامنے والا لگا نہیں، اتنا حقیر سمجھ لیا کہ پوسٹ کر کے چلے گئے۔ وہاں جا کر کے خود بیٹھنا پڑتا ہے، اس کے ہاتھ میں دینا پڑتا ہے، اور زبان سے بھی کہنا پڑتا ہے بھائی شادی ہے بچے کی، آئیے گا۔ ایسے ہی کوئی خاص مہمان کبھی اگر ہوتا ہے جس کو بلایا جاتا ہے تو صرف ہی نہیں کہ فون سے دعوت دے دی آپ نے، نہیں، کبھی اتنا عظیم بڑا مہمان ہوتا ہے کہ اس کے لیے گاڑی بھی بھیجی جاتی ہے، یہ گاڑی ہے، ڈرائیور بھی ہمارا ہی ہے، اس میں بیٹھ کر کے آئیے گا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو دعوت دینے کا ایک طریقہ تو یہی ہے، خط بھیج دیجئے، فون کر دیجئے، ایک یہ کسی آدمی کو بھیج دیجئے، ایک یہ کہ ساتھ میں گاڑی بھی بھیج دیجئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کو بلاوا بھیجا، جب اپنے حبیب کو بلایا تو تینوں چیزوں کا استعمال فرمایا۔ پیغام زبانی بھی دیا جبرائیل امین نے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو یاد فرماتا ہے، آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، اور صرف یوں ہی نہیں آیا ہوں، ساتھ میں سواری بھی لے کے آیا، براق کو بھیجا گیا ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے انتخاب جبرائیل امی کا کیا تھا۔ جبرائیل امی سارے فرشتوں میں سب سے زیادہ عزت و وجاہت والے ہیں۔ تینوں طریقوں کا استعمال شب معراج ہے۔ حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں، حضرت جبرائیل امی آئے، آرام کرتے ہوئے دیکھا، سوچا امتحان کا وقت آ گیا، اللہ کا پیغام بھی پہنچانا ہے مگر حبیب تو سو رہے ہیں۔ بظاہر حضور نے خود ارشاد فرمایا ہے، تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری صرف آنکھ سوتی ہے، دل تو کبھی سوتا ہی نہیں ہے۔ کون سی چیز اختیار کی جائے کہ ان کو جگایا جائے، پکڑ کے جھنجھوڑا جائے، ادب کے خلاف ہے۔ ابھی جبرائیل امی سوچ رہے ہیں جو کسی اور کے لیے نہیں سوچتے ہیں، لیکن یہاں آتے ہیں تو جبرائیل امی کو بھی بہت سوچنا پڑتا ہے۔ کب کون سا طریقہ اختیار کیا جائے؟ آواز دی جائے؟ نہیں، ان کی بارگاہ میں آواز کو بلند کرنا بھی بے ادبی ہے۔ ہاتھ سے پکڑ کے جھنجھوڑا جائے؟ نہیں، یہ اختیار کیا کہ ان کے پائے اقدس سے اپنی آنکھوں کو لگا دیا جائے۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک پائے ہائے مبارکہ کے اوپر لگی، آنکھ کھل گئی۔ پوچھا جبرائیل کیا بات ہے؟ عرض کیا پروردگار عالم نے آپ کے پاس بلاوا بھیجا ہے اور آپ کو معراج کے لیے اوپر تشریف لے جانا ہے۔ فرمایا اتیت بالبراق، میرے پاس براق لایا گیا۔ یہ غلام کے وزن پر براق، ایک جانور۔ اب اس کی تشریح بھی انہوں نے یہاں پر کی ہے۔ ایک قول کے مطابق میں آپ کو سنا رہا ہوں، خود صاحب نسیم الریاض کے الفاظ میں کہتے ہیں قیل انہ بادی البشر خدہ کخد الانسان۔ یہ جو براق ہے، ایک قول ہے، ایک قول۔ کبھی کبھی آدمی کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے نا، دیکھیں تو صحیح، کم سے کم پڑھیں تو صحیح کہ براق ہوتا کیسے تھا، نام تو سنا ہے بہت زیادہ۔ ایک قول بیان کیا ہے کہ یہ بادی البشرہ ہوتا ہے، یعنی اس کے بدن کے اوپر بال نہیں تھے، بالکل اس کی اسکین جیسے انسان کی، انسان بادی البشرہ ہوتا ہے، انسان کی کھال کے اوپر بال نہیں ہوتے ہیں، اسی طرح سے اس کی کھال تھی کہ اس کے اوپر بال نہیں تھے، حالانکہ جانوروں کے اوپر تو بال ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا بادی البشرہ تھا، خدہ کخد الانسان، اور اس کے جو رخسار تھے وہ ایسے جیسے انسان کے ہوتے ہیں۔ وعرفہ کالفرس، اور اس کے جو گردن کے اوپر کی ایک لائن سی ہوتی ہے بالوں کی، وہ ایسی تھی جیسے کہ گھوڑے کی ہوتی ہے۔ وقوائمہ کالابل، اور اس کے جو پاؤں تھے موٹے موٹے اس طرح سے جیسے کہ اونٹ کے ہوا کرتے ہیں۔ واضلافہ وصدرہ کالبقر، اور اس کے جو کھر تھے اور اس کا سینہ وہ گائے کی طرح تھا۔ وصدرہ یاقوت لا یشبہ الدواب، اور کہا اس کا جو سینہ تھا نا وہ یاقوت روبی کی طرح تھا، چمکتا ہوا، کسی اور جانور کا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔
اس کا پہلا قدم وہاں ہوتا ہے جہاں سب سے نگاہ کی آخری حد ہوا کرتی ہے، اس لیے اس کو براق کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهُوَ دَابَّةٌ، اور وہ یا یہ راوی کہتے ہیں وہ ایک جانور ہے، ابیض طویل، سفید کلر کا، طویل لمبا، فوق الحمار دون البغل، یہ گدھے سے کچھ اوپر ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، اور خچر سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے۔ یضع حافرہ عند منتہى طرفہ، یہ اپنا قدم، پہلا قدم وہاں رکھتا ہے جہاں اس کی نظر کی انتہا ہوتی ہے۔ یہاں تو روف بیچ میں حائل ہے، ورنہ باہر نکل کر کے آپ دیکھ لیں، ایک نظر اٹھائیں گے آسمان کی طرف چلی جائے گی، تو گویا کہ اس کا پہلا قدم اتنا بڑا ہوا، وہ تو ایک ہی قدم میں وہاں سے وہاں آ گیا ہوگا، ایک قدم وہاں رکھتا ہے عند منتہى طرفہ، کہ جہاں اس کی نظر کی انتہا ہوا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَرَكِبْتُهُ، میں اس کے اوپر سوار ہوا، جس کے اوپر؟ براق کے اوپر سوار ہوا، حَتَّى أُتِيتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، یہاں تک کہ میں بیت المقدس میں آ گیا۔ یہ اختصار کے طور پر بیان کیا جا رہا، بیت المقدس بھی ہے اور بیت المقدس بھی ہے، دونوں لفظ استعمال ہیں اور دونوں صحیح ہیں، جس طرح سے چاہیے استعمال کیجئے، مقدس بھی صحیح ہے اور مقدس بھی صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پہ سوار ہوا۔ امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان سے کسی نے سوال کیا کہ بعض جگہ پر یہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے جا رہے تھے تو وہ براق تھوڑا سا ہلا، اس نے تھوڑی سی، اس کو کہتے ہیں شرارت کی، جس کی وجہ سے چڑھنے میں کچھ پریشانی، بظاہر پریشانی ہوئی۔ حضرت جبرائیل امی علیہ الصلاۃ والتسلیم وہیں پر تشریف فرما تھے، وہ ان سے کہنے لگے کہ تو ایسے وقت میں شرارت کر رہا ہے، تجھے معلوم نہیں کہ آج تیرے اوپر کون سوار ہونے والا ہے؟ اولین اور آخرین میں جو سب سے زیادہ عزت و وجاہت، تعظیم و توقیر والے ہیں، وہ آج تیرے اوپر سوار ہوں گے۔ اور بعض جگہ یہ آیا ہے کہ خوشی کی وجہ سے براق پھول کر کے اتنا اونچا ہو گیا، اتنا بڑا ہو گیا، ایک تو پہلے سے وہ بڑا تھا، خوشی میں کہ آج میرے اوپر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے والے ہیں، وہ خوشی میں اس کا جسد اور اس کا حجم بڑھ گیا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر چڑھنے میں بظاہر تھوڑی سی پریشانی ہوئی۔ ایسے وقت میں حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی روحانیت پاک حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نانا جان جد امجد علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ میرے شانے پر اپنا قدم پاک رکھ کر کے براق کے اوپر تشریف لے جائیں۔ جب حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی روحانیت پاک نے اپنا کاندھا مبارک، اپنا شولڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کے لیے پیش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی، اے میرے بیٹے، جیسے کہ آج تو نے میرا قدم اپنے کاندھے پہ لیا ہے، ایک وقت ہوگا کہ تیرا قدم سارے اولیاء اللہ کے کاندھوں پر ہوگا۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان سے سوال کیا گیا کیا یہ صحیح ہے، درست ہے؟ آپ نے فرمایا یہ واقعہ صحیح ہے، درست ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت الحرام سے بیت المقدس کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، فرماتے ہیں کہ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قبر منور کے پاس سے ہو کر گزرا۔ لے جانے والے کون ہیں؟ جبرائیل امین۔ جانے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اور راستے نہیں ہو سکتے تھے؟ ارے وہ تو براق پہ ہیں، جدھر چاہیں ادھر لے جائیں۔ نہیں، قبروں کے پاس سے ہو کر کے گزارا گیا تاکہ پتہ چل جائے کہ اولیاء اللہ اور اللہ کے مقربین اور اللہ کے قریب تر بندوں کی قبروں کے پاس جانا بھی سنت رسول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے نا، ادھر سے گزرے،
اللہ کے مقربین بندوں کی قبروں پر جانا بھی سنت رسول بنا دیا کہ اب جو جائے گا اللہ کے رسول کی سنت ادا کا، ورنہ تو کسی اور راستے سے جا سکتے تھے، نہیں ادھر سے گزرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرأیتہ یصلی فی قبرہ، میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، نماز ایسی چیز ہے، قبر میں فرض نہیں ہے نماز، مگر نامعلوم نماز کی چاشنی، نماز کا مزہ، نماز کی لذت جس کسی کو مل جاتی ہے نا، وہ قبر میں بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ وہاں فرض نہیں ہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں پر نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دیے، نماز پڑھ رہے ہیں، جس سے یہ پتہ چل گیا کہ نماز میں لذت ہے کہ آدمی قبر میں جا کر کے بھی نماز میں لگا رہنا پسند کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہا گیا، میں اس کے اوپر سوار ہوا، بیت المقدس آیا۔ جب بیت المقدس گیا تو وہاں پر دیکھا گیا کہ سارے انبیاء و مرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ارے بھئی یہ فضائل کی بات ہے، زور سے کہو سبحان اللہ۔ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ مسیح علیہ الصلوۃ والتسلیم تک جتنے بھی انبیاء و مرسلین صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، سارے کے سارے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب آپ وہاں پر تشریف لائے، جبرائیل امی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا، اپنی انگلی پتھر میں داخل کی، اس میں ہول بنا دیا، اور ہول بنانے کے بعد جو رسی باندھنے کی ہوتی ہے نا، جانور کو پکڑنے کی رسی ہوتی ہے، وہ رسی اس میں باندھی، اور اس کے بعد پھر اذان دی، نماز ہوئی۔ ایک پادری نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ میں نے اس رات کو جانا، پہچانا اور اس ہول کو بھی دیکھا۔ دیکھو یہ حضرت امام ابو نعیم اصفہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ، ان کا وصال ہے 430 AH کے اندر، 430 ہجری میں، گویا کہ 1005 سال تقریباً ان کے وصال کو ہو گئے۔ اس سے پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہوگی۔ وہ اپنی کتاب دلائل النبوہ کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ وہ ہول کہ جو حضرت جبرائیل امی نے اپنی انگلی ڈال کر کے پتھر کے اندر کیا تھا، وہ میرے زمانے تک موجود تھا۔ یہ وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ لوگ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے اس سے تبرک حاصل کرتے تھے۔ اس سے ثابت کیا ہوا؟ 1000 سال پہلے بھی لوگوں کا معمول یہی تھا جو آج سنیوں کا ہے، کہ جہاں تبرک کی کوئی چیز دیکھتے ہیں ہاتھ لگا کے تبرک حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ اس پتھر سے جبرائیل امی کا ہاتھ لگ چکا ہے، اور جبرائیل امی کے ہاتھ کے اندر رب نے اثر دیا ہے، وہ اثر پتھر کے اندر آیا، اب آپ کا ہاتھ اس پتھر پہ لگا تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر آپ کو بھی ملے گا۔ کہا گیا کہ وہ اچھا، مگر ہاں ایک بات، ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، شاید آپ کی بھی جب توجہ دلائی جائے تو ذہن میں سوال پیدا ہو جائے گا، وہ باندھنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب باندھا گیا نا، ہول کیا، ہول کر کے رسی لگانے کی ضرورت کیا ہے براق کو؟ وہ خود تو آیا نہیں، اللہ نے بھیجا ہے، بھاگنے کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ اچھا اگر کہیں بھاگ بھی جاتا تو کہ جبرائیل امی پکڑ کے نہیں لا سکتے تھے؟ ارے جتنی رفتار وہ براق کی ہے نا، اس سے کہیں بہت زیادہ جبرائیل امی کی ہے۔ وہ بھاگنا بالفرض کی بات ہے، بالفرض بھاگنا بھی چاہتا تو جبرائیل امی کی پہنچ سے دور نہیں پہنچ پاتا۔ ضرورت کیا ہے باندھنے کی کہ ہول کیجئے، رسی باندھیے اور اس کے بعد پھر اس کو باندھیے۔ اگر وہ یوں چھوڑ دیتے پھر بھی وہیں رہتا وہ۔ اچھا اگر باندھا بھی تھا اور براق چاہتا بھاگنا تو کیا توڑ نہیں سکتا تھا؟ جب اتنا طاقتور ہے وہ کہ ایک قدم وہاں رکھتا ہے جہاں انتہائی نظر ہوتی ہے، تو کیا چھوٹا سا پتھر توڑنا اس کے لیے کوئی مشکل کام تھا؟ وہ تو میں پتھر کے اڑا کر کے لے جاتا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہاں سے ایک سبق دیا جاتا ہے کہ لوگوں تدبیر اپناؤ مگر بھروسہ خدا پہ کرو۔ ایسا نہیں ہے آپ نے بہت اچھی گاڑی خریدی اور گاڑی خریدنے کے بعد آپ مارکیٹ کے اندر گئے
جانے کے بعد پاک کر دیا، چابی بھی اسی میں اندر لگی ہوئی ہے، ونڈو بھی تھوڑا سا کھلا ہوا ہے، ٹہلنے کے لیے آپ نکل گئے، کسی نے کہا بھائی مہنگی گاڑی ہے، چابی بھی اندر لگی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی لے کر کے چلا جائے گا، کہا نہیں، جو کرتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے، اگر کسی کو لے کے جانی ہوگی تو ویسے بھی لے جائے گا، چنانچہ اللہ بھروسے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر جانی ہوگی تو چلی جائے گی، نہیں جانی ہوگی تو نہیں چلی جائے گی۔ نہیں، یہ عقل مندی نہیں، نہ یہ شریعت مطہرہ کا سبق ہے۔ تدبیر اپناؤ پھر خدا پہ بھروسہ کرو، چابی لگا کر کے اپنے پاس رکھو، اگر جانی ہوگی تو وہ چلی جائے گی، مگر تدبیر تو اپنائی۔ یہی جبرائیل امین نے کر کے دکھایا، تدبیر اپنانی چاہیے، حالانکہ یہ بھاگ نہیں سکتا مگر پھر بھی باندھا ہے۔ اس لیے توکل اس کو نہیں کہتے ہیں کہ آدمی کمائے نہیں، گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، نصیب میں ہوگا تو مل جائے گا، کوئی فارم فل اپ نہیں کر رہا ہے، نصیب کے اندر ہوگا تو جاب آ جائے گی۔ ارے نہیں بھائی، جبرائیل امین تم سے کہہ رہے ہیں کام کرو، کوشش کر کے پھر بھروسہ رب پہ کرو۔ یہ سبق ہے شریعت مطہرہ کا، تدبیر کر کے پھر تقدیر کو مانو۔ تقدیر یہ نہیں کہ تدبیر ہی نہیں استعمال کی جائے۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، التی یربط بها الانبیاء، وہی کہ جس سے نبی اپنی سواریوں کو باندھتے چلے آئے ہیں، اسی پتھر سے اس کو باندھ دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر ثم دخلت المسجد، میں مسجد کے اندر داخل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مسجد کے اندر داخل ہوا اور حضرت جبرائیل امین نے اذان پڑھی۔ اب انتظار ہو رہا ہے اس چیز کا کہ مصلی تو خالی ہے اور امام کوئی فکس ہے نہیں، اور یہ مسئلہ ہے کہ اگر امام کسی مسجد میں فکس نہیں ہے، یعنی کوئی سرائے کی، مارکیٹ کی، یا کوئی ایسی مسجد ہے جہاں جو آتا ہے نماز پڑھاتا ہے، کوئی فکس امام نہیں ہے، تو ایسے وقت میں مسئلہ یہ ہے کہ امام اسے بنایا جائے کہ جو سب سے زیادہ علم والا ہو۔ اگر سب سے زیادہ علم والے بہت سارے ہوں تو پھر دیکھا جائے کہ اس کی عمر کس کی زیادہ ہے، اس کی تقوی و طہارت کس کی زیادہ ہے، اس کا ظاہری شکل و صورت بھی دیکھی جائے گی وغیرہ وغیرہ، مگر یہ کہ سب سے زیادہ علم والا جو ہو اس کو امام بنایا جائے۔ اے وہ لوگ جو یہ کہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جا کر کے نماز سیکھی، ابھی تو گئے بھی نہیں ہیں، توجہ ہے نا آپ کی طرف ہے، ابھی تو گئے بھی نہیں ہیں، نماز فرض ہوئی بھی نہیں ہے، ابھی تو جانے والے ہیں۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یہ صرف یوں ہی نہیں، کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ نماز فرض ہونے کے بعد جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ اس طرح سے وضو کریے، یہ ظہر کا وقت ہے نماز پڑھیے، یا آخری وقت پہ نماز پڑھیے، پھر یہ شروع وقت نماز پڑھیے، اور اس کے بعد پھر سکھایا۔ تو جبرائیل امین نے اللہ کے رسول کو سکھایا۔ ارے کم سے کم نادانو اتنا تو سمجھو، ابھی تو نماز فرض ہوئی بھی نہیں ہے۔ خود جبرائیل امین نے کس کو آگے بڑھایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر کوئی امام فکس نہ ہو وہاں آگے اسے بڑھایا جاتا ہے، جو علم میں، فضل میں، حسب میں، نسب میں، دیکھنے میں، بھالنے میں، حسن و جمال میں سب سے زیادہ ہو اس کو آگے بڑھایا۔ جبرائیل امین نے اللہ کے رسول کو ایسے وقت میں جہاں 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین موجود تھے، اللہ کے رسول کو وہاں آگے بڑھا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کا حبیب ابھی بھی ان سب سے زیادہ علم والا ہے، سب سے زیادہ علم والا ہے۔ اس لیے مصلی امامت پہ اللہ کے رسول کو بڑھایا گیا۔ اچھا، کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا، وہ لوگ خاموش رہنے والے نہیں تھے۔ ارے جس میں حضرت موسیٰ ہوں وہ خاموش رہتے؟ کبھی بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم ہوں وہ خاموش رہتے؟ حضرت موسیٰ تو بڑے جلالی ہیں، وہ تو فوراً کہہ دیتے میں پہلے آیا ہوں، میری عمر ایسی ہے اور میری امت ایسی ہے، میں چنی ہوں، مجھ کو کیوں نہیں بڑھایا گیا، ان کو کیوں بڑھایا گیا؟ نہیں، ان کا خاموش رہنا بھی بتا رہا ہے وہ بھی جانتے تھے کہ یہ مجھ سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ چنانچہ امامت ہوئی۔ فرماتے ہیں میں مسجد کے اندر داخل ہوا، فصلیت فیہ رکعتین، میں نے 2 رکعت نماز پڑھائی، وہاں پر 2 رکعت نماز میں نے وہاں پر پڑھائی۔
ثم خرجت، اس کے بعد میں نکلا، فجان جبرائیل باناء من خمر و اناء من لبن، اس کے بعد جبرائیل امی میرے پاس 2 برتن لے کر کے آئے، ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ تھا۔ یہ شراب اور دودھ کی بات میں ابھی ذکر کروں گا، حالانکہ وہ بالتفصیل ہے۔ ایک میں شراب تھی، ایک میں دودھ تھا۔ شراب کون سی تھی؟ بعض کہتے ہیں کہ جنت کی شرابوں میں سے ایک شراب تھی۔ دودھ، اور اختیار دیا، آپ ان دونوں میں سے جو چاہیں اختیار کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار کیا، دودھ پیا۔ جبرائیل امی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اخترت الفطرۃ، آپ نے فطرت کو اپنایا ہے۔ دودھ کا تعلق انسان سے قریب کا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کے منہ میں دودھ جاتا ہے۔ دودھ کی تعریف قرآن مجید میں بھی فرمائی گئی۔ دودھ ایسی چیز ہے کہ جو کھانے اور پینے دونوں جگہ میں کام آ جاتا ہے۔ دودھ پینے سے بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، دودھ پینے سے پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے دودھ اختیار کیا تو جبرائیل امین نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے۔ اگر آپ بالفرض شراب اختیار کر لیتے فغوت امتوں کا، تو تمہاری آپ کی امت بگڑ جاتی، خراب ہو جاتی۔ لیکن آپ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معصوم عن الخطا، ہر خطا سے معصوم، ان سے گناہ یا کوئی بھی ایسا کام جو خلاف فطرت بھی ہو وہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جبلت ہی اس کے اوپر ہے، پیدائش ہی اس کے اوپر ہے، فطری طور سے اس بات کی پہچان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو تھی کہ کس کو لینا ہے اور کسے نہیں لینا ہے۔ دودھ لیا گیا، شراب کو چھوڑ دیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ شراب کس طرح کی تھی، امتحاناً کون سی دی گئی تھی، لیکن اسی شرح نسیم الریاض میں فرمایا گیا کہ وہ جنت کی شرابوں میں سے ایک شراب تھی۔ نام شراب ہے مگر جنت کی شراب میں نشہ نہیں ہوتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی دنیا میں رہ کر کے گوارا نہیں کیا کہ جس کے اوپر شراب کا نام دنیا میں تھا۔ دودھ کو اس کے مقابلے میں پسند فرمایا، اور وہ پسند کرنا ہی فطرت کو پسند کرنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو سچے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ یقین سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جس کو خدا و رسول نے حرام اشد حرام کر دیا ہے اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرنی چاہیے، خیال میں بھی اس طرح کی باتیں نہیں لانی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں جس نے دنیا میں رہ کر کے شراب کا مزہ چکھا اس کے لیے جنت کی شراب حرام کر دی جائے گی۔ جنت میں شراب ملے گی مگر اس میں نشہ نہیں ہوگا، اس میں لطف ہوگا، مزہ ہوگا، چاشنی ہوگی، کیف ہوگا، برخلاف یہاں کے۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ جنت کی شراب پیے اسے یہاں کی شراب کو اوائڈ کرنا ہی ہوگا، اس سے اجتناب کرنا ہی پڑے گا، اس سے دور اپنے آپ کو رکھنا ہی پڑے گا۔ ہر ایک طریقے سے اس کو اپنے سے الگ اور اس کو اپنے سے الگ اور اپنے کو اس سے الگ رکھنا ہوگا۔ جبرائیل امی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے۔ اور اس کے بعد ثم عرج بنا الی السماء، پھر آسمانوں کی طرف ہم کو لے جایا گیا۔ عرج بنا، ہم کو لے جایا گیا آسمانوں کی طرف۔ ایک عرج بنا، یہ عربی کتابوں میں زبر زیر تو ہوتے نہیں، عرجا پڑھیے تو بھی ویسے ہی لکھا ہوا ہے، عرجا پڑھیے تو بھی ویسے ہی لکھا ہوا ہے، مگر معنی الگ الگ ہو گئے۔ عرج بنا، ہم کو پہنچایا گیا، عرج بنا یعنی یہ مت سمجھنا کہ جبرائیل ہمیں لے جا رہے تھے، نہیں، ہم ہی جبرائیل کو لے جا رہے تھے۔ عرج بنا الی السماء، آسمان کی طرف ہم کو پھر لے جایا گیا۔ فاستفتح جبرائیل، جب وہاں پر گئے پہلے آسمان کے اوپر تو جبرائیل امی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جا کر کے دروازہ نوک کیا۔ فقالا، تو جو ادھر
پہرے دار تھے وہ بولے من انتا، کون ہیں آپ؟ ایھا المستفتح، کھلوانے والے آپ ہیں کون؟ فقال انا جبرائیل، تو کہا میں جبرائیل ہوں، میں جبرائیل ہوں۔ قال قیل ومن معک، کہا آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ قال محمد، کہا ہاں میں اکیلا نہیں آیا ہوں، میرے ساتھ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہیں۔ اور اس کے بعد وہ دروازہ کھول دیا گیا۔ قیل وقد بعث الی، پھر ادھر سے ایک آواز آئی، یہ بتائیے کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل امی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا قد بعث الی، ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ ففتح لنا، کہا ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ یہاں پر بھی ذہن میں ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ جبرائیل امی کو دروازہ کھلوانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ساتوں آسمانوں پہ گئے، ساتوں آسمانوں پہ دروازہ نوک کرتے ہوئے گئے، جہاں پر بھی گئے دروازہ نوک کر رہے ہیں، ادھر سے آواز آ رہی ہے کون؟ کا جبرائیل ہوں گا، آپ کے ساتھ کوئی ہے کہ ہاں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ کہا ان کو بلایا گیا ہے کہ ہاں، ہر جگہ ایک ہی طرح کا سوال ہے اور جواب بھی ایک ہی طرح کا ہے۔ جبرائیل امی کو ضرورت کیا ہے؟ جبرائیل امی تو جب چاہتے ہیں آتے ہیں، جب چاہتے ہیں جاتے ہیں۔ اگر وہ اس طرح سے دروازہ نوک کرتے ہوئے جائیں تو بتائیے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بچپنے کی حالت میں تھے، ان کے بھائیوں نے کنویں میں لٹکا کر کے حضرت یوسف کو پانی میں پھینکنا چاہا۔ اب تھوڑا سا تصور اپنے ذہن و فکر میں جمائیے کہ بھائی کنویں کے اوپر ہیں، رسی میں بندھے ہوئے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں، پانی یہاں ہے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم پانی کے بالکل قریب آ چکے ہیں، پانی سے بالکل قریب، بھائیوں نے رسی کاٹی، فاصلہ بہت کم ہے، جب رسی کٹ رہی ہے جبرائیل امی ابھی سدرۃ المنتہا پر ہیں۔ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ پہلے آسمان سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، پانچویں سے چھٹا، چھٹے سے ساتواں، ساتویں سے بہت اوپر سدرۃ المنتہا ہے۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 برس کا راستہ ہے۔ اگر کوئی آج کے زمانے میں بھی فاسٹ سواری سے جائے، کہا گیا 500 برس کا راستہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک۔ اب جب رسی کاٹی جا رہی ہے، جبرائیل امی سدرۃ المنتہا پر ہے، یہاں تھوڑا سا فاصلہ ہے، رب تبارک و تعالی نے حکم دیا اے جبرائیل، میرا محبوب بندہ یوسف کو لٹکا دیا گیا ہے، رسی کاٹ دی گئی ہے، میرا محبوب ترین بندہ پانی میں جانے نہ پائے۔ جبرائیل امی وہاں سے چلے، ابھی حضرت یوسف پانی پہ پہنچ نہیں پائے تھے کہ اپنے پروں پہ لے لیا۔ دیکھو تو صحیح کتنی تیز رفتار ہے جبرائیل امی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی۔ اگر وہ ہمیشہ ایسے آتے نوک کرتے ہوئے ہیں، کتنی تیز میں پہنچ گئے، کتنی تیزی میں پروں پہ لے کر کے ایک طرف بٹھا دیا، آپ یہاں تشریف رکھیں، آپ کو تکلیف نہیں، یہ امتحان ہے آپ کا۔ لیکن آج جب جب جا رہے ہیں دروازہ نوک کر رہا ہے، نوک کیا جا رہا ہے، ادھر سے یہ بھی ادھر سے یہ بھی جواب آ رہا ہے کہ یہ کون ہے، کہیں اس میں یہی تو راز نہیں ہے کہ یہ دروازہ وہ نہیں ہے جس سے روز جبرائیل آتے جاتے رہتے ہیں، یہ دروازہ خاص اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بنوائے تھے کہ یہ صرف ایک ہی کے لیے ہیں، انہی کے لیے کھلیں گے، انہی کے لیے بند بھی ہوں گے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اس لیے پوچھا گیا کون، ان سے کہہ دیا گیا تھا جب محمد یا رہی، گویا کہ اشارہ ملتا ہے، ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، عرض کیے دیتا ہوں، یہ اشارہ ملتا ہے کہ بالفرض اگر جبرائیل بھی آئے نا اور آ کر کے کھلوائے اور آپ پوچھو کون اور وہ کہے کہ جبرائیل، اور پھر آپ پوچھیں کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے اور وہ کہے کہ نہیں، تو اس کے لیے بھی مت کھولنا، اس کے لیے بھی نہیں کھولنا ہے، یہ تو دروازہ ہی حبیب کے لیے بنایا ہے، جبرائیل کے لیے ہے ہی نہیں، جب وہ ساتھ میں آئیں گے تو ہی کھلے گا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی۔ فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ، سب سے پہلے کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت آدم سے۔ آدم کے معنی عدیم الارض سے اس کو بنایا، عدیم الارض، عدیم ایک قول کی بنیاد پہ، آدم کے معنی ہے گندمی کلر والا، ویٹ جیسے کلر والا،
جیسے عام طور سے کلر ہوتے ہیں، یا یہ کہ عدیم الارض یعنی کہ زمین کی اصل سے، زمین کی اصل والا، اس کو آدم کہا گیا۔ سب سے پہلے حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، فرحب بی ودعا لی بخیر، تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی، اپنے بیٹے کے لیے خیر کی دعا کی۔ اب اس کے اندر پوری تشریح بیان کی گئی ہے، مگر اس کو اس وقت بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ شرح میں یہ بیان کرتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں نکتہ کیا ہے اس میں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء مرسلین ہیں کہ نہیں، لیکن ملاقات کس سے ہوئی؟ صرف 7 سے۔ پہلے پہ حضرت آدم سے، اور اس کے بعد پھر حضرت ادریس ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، کل مل کر کے 7 ہیں۔ ان 7 حضرت ہارون بھی ہیں اس میں، ان 7 کو کیوں اختیار کیا گیا؟ کہ اگر تم اس کے اندر جاؤ گے تو تم کو پتہ چلے گا کہ یہ 7 کو وہاں پر منتخب کرنے میں نکتہ کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جنت سے بظاہر نکالا گیا ایک وجہ پہ، وہ تو قدرت میں ایسا ہی تھا، یہ اشارہ تھا کہ اے حبیب، سب سے پہلی ملاقات تمہاری آدم سے کرائی جا رہی ہے۔ دیکھو ان کو بہت پسند تھی جنت، وہیں پر آرام سے تھے یہ، لیکن ایک چیز ایسی ہوئی کہ ان کو جنت سے جانا ہوا۔ اب یہ تمہارے نسل کے اعتبار سے والد ہیں، یعنی بظاہر سلسلہ تم تک ان سے ہی آیا ہے، جو حال ان پہ گزرا ہے وہ تم پہ بھی گزرے گا، مکے سے تم کو بھی نکالا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ملاقات، حضرت ہارون سے ملاقات، حضرت عیسیٰ سے ملاقات، حضرت موسیٰ سے ملاقات، حضرت ابراہیم سے ملاقات، ان تمام تر چیزوں کے لیے انہوں نے ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم سے ملاقات کرنے میں کیا نکتہ ہے، حضرت موسیٰ سے ملانے میں کیا نکتہ ہے، حضرت عیسیٰ سے ملانے میں کیا نکتہ ہے، حضرت ہارون سے ملانے میں کیا نکتہ ہے، وغیرہ وغیرہ، سارے بہت تفصیل کے ساتھ شرح کے اندر انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن میں آگے بڑھتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم اور اوپر گئے، جبرائیل امین نے کھلوایا، پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ کہا جبرائیل، آپ کے ساتھ کون آ رہے ہیں؟ کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد کے معنی آتے ہیں وہ جس کی سب تعریف کریں، جس کی سب تعریف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں، بعض لوگ تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے 1000 نام، اور اللہ نے اپنے حبیب کو بھی 1000 نام عطا فرمائے، 99 مشہور ہیں، بہت سارے نام، لیکن 5 نام مشہور ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں محمد ہوں، احمد ہوں، محمد ہوں، ماہی ہوں۔ احمد بہت زیادہ تعریف کرنے والا، محمد وہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے احمد ہوئے پھر محمد ہوئے۔ یہ بات سمجھ میں آئی نا آپ کے؟ پہلے حمد کی اتنی کہ کوئی اور نہ کر سکے اللہ کی، جب اللہ کی اتنی حمد کی تو اللہ نے ان کو محمد بنا دیا۔ اگر تم بھی کچھ کرنا چاہتے ہو تو ایسا ہی کرنا ہوگا، پہلے احمد بننا پڑے گا، پھر کہیں جا کر کے اس میں محمد کی تجلیات تمہارے اوپر نمودار ہوں گی۔ یہاں بار بار آ رہا یا محمد یا محمد۔ سوال کرتے ہیں لوگ، کہیں کہیں تخت پہ بھی لکھا رہتا ہے، آپ خرید کر کے لاتے ہیں یا اللہ یا محمد، یہاں پر بھی پہلے غالباً اسی طرح کا تھا۔ یا محمد نہیں کہنا چاہیے، یا اللہ صحیح ہے، یا اللہ جل جلالہ، یا محمد نام لے کر کے نہیں پکارا جائے، اس لیے کہ قرآن شریف کے اندر منع کیا گیا ہے، تم ہمارے حبیب کو ایسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو۔ اور یا محمد کہہ کر کے نام لے کر کے پکارنا ہے۔ اگر کہنا ہے تو یا نبی اللہ، کہنا ہے تو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خیر خلق اللہ، وغیرہ وغیرہ۔ اور کتبے بھی ابھی کب خریدا کرو نا تو کوشش کیا کرو کہ وہی لیا کرو کہ جس کے اوپر لکھا ہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔
یا رسول اللہ کہنے میں اور جہاں یہ کتبہ لگا ہوتا ہے نا، کبھی کبھی یہاں بھی مسجد میں لوگ آتے ہیں، کنفیوزنگ ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں، کسی صاحب نے خود ہی ذکر کیا کہ ہم کو پتہ نہیں چل پایا کہ اپنوں کی ہے یا غیر کی، اور ایک صاحب نے، ایک مولانا صاحب نے تو یہاں تک ذکر کیا کہ جب آپ کے یہاں پر ہم گئے تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو قرآن شریف پڑھتے ہوئے دیکھا، تو کہا کیونکہ ہمارے ہاں اتنے لوگ قرآن شریف پڑھتے ہوئے مسجد میں بیٹھ کر کے پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اپنی مسجد ہوگی۔ دوسرے لوگ پڑھتے ہیں، ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، دیکھیے، تو دوسرے لوگ پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں اتنے لوگ بیٹھ کے نہیں پڑھتے ہیں، لیکن جب دیکھا یا رسول اللہ تو یقین ہو گیا اپنی ہی ہے۔ تو صرف ایک یا رسول اللہ کے ذریعے پہچان ہو گئی۔ اس لیے منطق کے اندر کبھی آتا ہے نا دلالت عقلیہ، لفظیہ عقلیہ، لفظیہ عقلیہ۔ ایک آدمی بہت دور سے کھڑا ہوا ہے، دو آدمی، یہ دونوں یہاں پر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں وہ آدمی جو سامنے والا ہے وہ بولنا جانتا ہے کہ نہیں۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں وہ بولنا جانتا ہے کہ نہیں۔ یہ بولے یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن پتہ نہیں سننی ہے کہ نہیں۔ اتنے میں اس نے زور سے ایک نعرہ لگایا، یا رسول اللہ۔ دونوں سوالوں کا جواب ہو گیا کہ نہیں؟ ہو گیا۔ یعنی اس نے بتا دیا کہ میں بولتا بھی ہوں، اور یہ بھی بتا دیا کہ میں کون سے عقیدے کا ہوں۔ تو کبھی کبھی یا رسول اللہ کہنے سے بھی بہت سارے سوالات کا جواب مل جاتا ہے۔ تو یا محمد جہاں پر لکھا ہو اعتراض کیا کریں، لیکن یہاں پر تو آ رہا ہے ہمیشہ یا محمد یا محمد یا محمد۔ تو بزرگان دین نے اس کے جوابات دیے ہیں کہ یا محمد اللہ کہے تو بالکل صحیح ہے، ہمارے لیے منع کیا گیا ہے نا کہ ہم نہ کہیں، لیکن وہ تو رب ہے اپنے بندے کو کہہ رہا ہے یا محمد۔ کہا نہیں، یا تو جبرائیل امی کہہ رہے ہیں۔ کہ جبرائیل امی اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے کہے سے کہہ رہے ہیں۔ کہ چلو مان لو اپنے ہی کہے سے کہہ رہے ہیں، تو یہاں پر نام مراد نہیں ہے بلکہ یہ عالم وصفی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ محمد کی میننگ مراد ہے، کیا ہے؟ وہ ذات جس کو سراہا گیا ہے، جس کی تعریف کی گئی ہے۔ اس لیے یا محمد جو بعض احادیث میں آیا ہے نا، اس لیے۔ خیر اس کے بعد پھر تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ کے بعد انہوں نے بھی خوش آمدید کہی۔ جب ساتویں آسمان پر پہنچے، یہ بیچ میں نے تھوڑا سا مختصر کر دیا، تو دیکھا کہ فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ، ساتویں سب سے آخر میں، لاسٹ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ملاقات کرائی گئی۔ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، دیکھا کہ اپنی پیٹھ کو بیت معمور سے لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیت معمور کیا ہے؟ وَبَيْتٌ تَطُوفُ بِهِ الْمَلَائِكَةُ، یہ بیت معمور وہ ہے کہ ہم تو بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، اس کا حج فرشتے کیا کرتے ہیں۔ تحج لَهُ لِلْعِبَادَةِ، فرشتے عبادت کے لیے اس کا حج کرتے ہیں۔ وَهُوَ مُحَاذٌ لِلْكَعْبَةِ، اور یہ بالکل کعبے، یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے بیت المعمور سے اگر کوئی چیز گرائی جائے تو وہ ٹھیک خانہ کعبہ کی چھت پہ گرے گی، بالکل اسی کی سیدھ میں، بالکل اسی کی، بالکل اس کے سامنے۔ یہاں پر بیت اللہ ہے اور وہاں بیت المعمور ہے۔ یہ خانہ کعبہ بندوں کے لیے ہے، وہ خانہ کعبہ فرشتوں کے لیے، فرشتوں کے لیے۔ اس لیے کسی عاشق نے بالکل صحیح کہا ہے، فرش پہ کعبہ، عرش پہ کعبہ، عرش پہ بھی کعبہ ہے نا، فرش پہ کعبہ، عرش پہ کعبہ، وہ قدسیوں کو یہ بشر کو ملا۔ فرش پہ کعبہ، عرش پہ کعبہ، وہ قدسیوں کو یہ بشر کو ملا۔ الغرض ہے جواب کعبے کا، اے مدینہ تیرا جواب نہیں، اے مدینہ تیرا جواب نہیں۔ کعبے کا جواب تو ہے، مدینے کا جواب نہیں۔ کہا وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 مَلَكٌ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، کیا عظمت ہے اس کی۔ فرمایا گیا حدیث شریف کے اندر کہ روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کے اندر داخل ہوتے ہیں، روزانہ 70,000 فرشتے، 70,000۔ اور اس طرح سے
کتنی تعداد ہوگی فرشتوں کی، آپ اندازہ لگا لیجئے۔ صدیوں سے یہ معمول چلا رہا ہے کہ جس کو ایک دفعہ جانے کی اجازت مل جاتی ہے نا، دوبارہ آنے کا موقع ملتا ہی نہیں۔ صدیوں سے یہ معمول چلا رہا ہے، جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے دوبارہ وہاں جانے کا موقع اسے مل ہی نہیں پاتا ہے۔ یہ فرشتوں کا حال ہے۔ خوش نصیب ہو، ایک دفعہ حج کر کے آتے ہو، دوبارہ جانا چاہتے ہو تو بھی چلے جاتے ہو۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے احسان عظیم انعام کریم فرمایا ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے فرشتے جب ایک دفعہ چلے جاتے ہیں نا بیت المعمور کا طواف کرنے کے لیے، دوبارہ موقع نہیں ملتا، جبکہ 70,000 ہوتے ہیں ایک دن میں۔ یہ اللہ نے تمہارے اوپر انعام کریم فرمایا ہے کہ تم ایک دفعہ جاتے ہو، دوبارہ پھر موقع دے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا ثم ذهب بي الى سدرۃ المنتہى، پھر حضرت جبرائیل امی کے ساتھ میں سدرۃ المنتہا پہ گیا۔ سدرہ کے معنی آتے ہیں بیری، بیری کا پیڑ، اور منتہا جہاں پر ہر چیز کی جا کر کے انتہا ہو جائے، یعنی یہاں سے جانے والے، مثال کے طور پر یہاں سے جانے والے یہاں رک جاتے ہیں اور اوپر سے آنے والے یہاں رک جاتے ہیں۔ اوپر والوں کی اجازت نہیں ہے کہ نیچے آئیں، اور نیچے والوں کو اجازت نہیں ہے کہ اوپر جائیں۔ اس لیے وہ اوپر والوں کے لیے بھی منتہا ہے اور نیچے والوں کے لیے بھی منتہا ہے، دونوں کے لیے منتہا ہے۔ ایسے نہیں کہ اوپر مخلوق نہیں، اوپر فرشتے ہیں لیکن ان کو نیچے آنے کی اجازت نہیں، اور نیچے والوں کو اوپر جانے کی اجازت نہیں۔ جبرائیل امی یہیں پر ٹھہرے رہتے ہیں۔ ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رب تبارک و تعالی سے عرض کیا فرشتوں نے کہ اے میرے اللہ، اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے اوپر تو بے شمار کروڑ ہاں بے حد و بے شمار درود شریف بھیجتا ہے، وہ آج رات یہاں تشریف لاتے ہیں، جن کا چرچا پوری کائنات میں ہے اور جن کے لیے تو پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اے میرے اللہ، ہم کو اجازت دے کہ جب وہ آئیں تو ہم ان کا دیدار کریں۔ جب کوئی بہت بڑا انسان آتا ہے نا تو لوگ دیدار کرنے کے لیے چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں، بہت اونچی جگہوں پہ چڑھ جاتے ہیں، ہر ایک کو اچھی طرح سے دیدار ہو سکے۔ فرشتوں نے بھی تمنا کی تھی، اے میرے اللہ، ہم کو دیدار کا موقع دیا جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا جاؤ، تمہیں دیدار کا موقع دیا جاتا ہے، سدرۃ المنتہا کے پتوں کے اوپر چلے جاؤ۔ چنانچہ سدرۃ المنتہا کے پتوں پہ آ کر لٹک گئے۔ کس کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کے لیے۔ اس لیے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب ڈھانک لیا سدرہ کو اس نے جس نے ڈھانکا۔ وہ کیا تھے؟ یہ فرشتے تھے۔ نور علی نور، ایسا کہ آدمی بیان نہ کر سکے۔ خود ہی حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا جاتا ہے اذا ورقها کآذان الفیلۃ، اس کے جو پتے تھے ایسے جیسے کہ ہاتھی کے بڑے بڑے کان ہوا کرتے ہیں۔ وثمرها كالقلال، اور اس کے جو پھل تھے ایسے جیسے کہ پانی بھرنے کے مٹکے ہوا کرتے ہیں۔ فلما غشیها من امر اللہ، جب اللہ کے حکم سے اس کے اوپر چھایا جو بھی چھایا، فما احد من خلق اللہ یستطیع ان ینعتها من حسنها، کہا کہ مخلوق میں سے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے حسن و جمال کو صحیح طرح سے بیان کر سکے۔ حضرت جبرائیل امی علیہ الصلاۃ والتسلیم اب براق کے اوپر لے جا کر کے وہاں پر رکا دیتے، وہاں سے رف رف کی سواری شروع ہوگی، رف رف کے بعد بھی پھر ایک نور کی سواری ہوگی۔ جبرائیل امی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ارشاد فرمایا جبرائیل چلو۔ عرض کیا یا رسول اللہ لو دنوت انملۃ لاحترقت، اگر ایک چیونٹی کی برابر بھی آگے چلا گیا تو میں جل جاؤں گا، خاکستر ہو جاؤں گا۔ حضرت شیخ سعدی نے اسی کو ارشاد فرمایا اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر ایک بال کی برابر بھی میں آگے بڑھ گیا تو تجلی کے فروغ سے میں جل کر کے ختم ہو جاؤں گا۔ حضرت جبرائیل امی خود رک رہے ہیں مگر انہیں بھیج رہے ہیں۔
آپ میری طرح نہیں ہیں، میں آپ کی طرح نہیں ہوں۔ اگر آپ کو میں اپنی طرح سمجھ لیتا یا سمجھتا تو یہیں رکا لیتا کہ حضور آگے مت جائیے، خطرہ ہے۔ اور اگر اپنے آپ کو آپ کی طرح سمجھتا تو میں بھی کہتا میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ جبرائیل امی جب ان کو اپنی طرح نہیں سمجھتے تو کسی اور کو کیا حق ہوتا ہے؟ وہیں پر رک گئے۔ لیکن وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حل لک من حاجۃ الی ربک یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ بتا کیا اپنے رب سے تجھے کچھ ضرورت ہے؟ حضرت جبرائیل امی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے بڑا اچھا موقع تھا۔ اب کسی کو خوش کرنا ہوتا ہے نا، بہت بڑا انسان ہے، بہت مالدار بھی ہے، آپ ہزاروں پاؤنڈ دیں گے پھر بھی خوش نہیں ہوا کیونکہ اس کے پاس خود لاکھوں ہیں۔ اب آدمی سوچتا ہے کہ کون سی ایسی چیز کروں کہ یہ خوش ہو جائے۔ دیکھا ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے جس سے وہ بہت پیار کرتا ہے، اس کے لیے تھوڑی سی کوئی چیز اس کے کھیلنے کے لیے لا کر کے دے دی، بچے کو خوش باپ ہو گیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہ باپ کو خوش کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جبرائیل امی علیہ الصلاۃ والتسلیم خود چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھ سے بھی خوش ہو جائیں، اس لیے کہ ان کے صدقے میں مجھے بھی بہت کچھ ملا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے خود پوچھا تھا کہ جبرائیل میری رحمت سے تو تمام تر لوگوں کو حصہ ملا ہے، تجھے بھی کچھ ملا ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں مجھے بھی ملا ہے۔ کہا کیا تجھے ضرورت ہے؟ میں اللہ کے قرب خاص میں جا رہا ہوں، کوئی ضرورت ہے تو بتا دینا۔ قبل اس کے کہ میں یہ بتاؤں کہ جبرائیل امی نے کیا چیز مانگی، میں سوال کرتا ہوں آخر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت جبرائیل امی سے کیوں پوچھا کہ تجھے کیا ضرورت ہے؟ جبرائیل امی کو کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ وہ تو ہمیشہ قرب الہی میں رہتے ہی ہیں۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو جواب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ نہیں کہ اس کا تعلق کسی بہت گہری کتابوں سے، مگر ہاں یہ ضرور ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھی طرح سے جانتے تھے کہ جبرائیل کا احسان میرے دادا کے اوپر ہے، اور سیاح بالکل صحیح اور سچا پوتا بیٹا وہی ہوتا ہے جو اپنے باپ داداؤں کے احسان کو ختم کرا دے، چکا دے۔ جب جبرائیل امی علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت ابراہیم کے پاس آئے تھے، جب نار نمرود میں ان کو ڈالا جا رہا تھا، گوفن میں رکھ دیا گیا ہے، نار نمرود سامنے جل رہی ہے، آسمان تک اس کے شعلے جا رہے ہیں، اس وقت جبرائیل امی آئے، اب گوفن سے نکل کر کے آگ کی طرف جانے ہی والے ہیں۔ جبرائیل امی نے آ کر کے حضرت ابراہیم سے پوچھا، حل لک حاجۃ الی یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ کو مجھ سے کچھ ضرورت ہے؟ الیہ نہیں کہا تھا، حل لک حاجۃ یا ابراہیم، کیا آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تھا، امان فلا، ضرورت تو ہے مگر تجھ سے نہیں۔ تو کہا اچھا پھر جس سے ہے اسی سے مانگیے۔ کا جس سے ہے وہ میرا حال مجھ سے زیادہ اچھا جانتا ہے۔ تو تاریخ کی کتابوں میں ایک سوال لکھا ہوا تھا کہ جبرائیل امی نے حضرت ابراہیم سے پوچھا تھا، آج اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر جاتے ہوئے جبرائیل امی کا یہ احسان اتارنا چاہتے ہیں، تو نے ہمارے دادا سے پوچھا تھا، ہم تجھ سے پوچھتے ہیں، تجھے کوئی ضرورت ہے؟ اب اللہ نے ہم کو قدرت دی ہے کہ تیری ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ حضرت جبرائیل امی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صرف 2-4 منٹ میں اس کو، کیونکہ شاید تبرک بھی آپ کے لیے پیش کیا گیا ہے، جبرائیل امی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کیا تھا، ہاں یا رسول اللہ، جب آپ قرب خاص میں جائیں تو میری ایک گزارش ہے، میری ایک عرض ہے وہ قبول ہو جائے۔ کہا وہ کیا؟
کہ وہ یہ کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے تو میرا رب مجھ کو یہ حکم دے کہ جبرائیل پروں کو بچھا کر کے امت محمدیہ کو پار لگا دے۔ صرف یہ ایک میری خواہش ہے، صرف ایک میری خواہش ہے۔ کیا؟ امت محمدیہ کے لیے خوش کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول کو۔ جب امت محمدیہ پل صراط کے اوپر سے گزرنے لگے تو میرا رب مجھے حکم دے اور یہ کہے کہ جبرائیل امت محمدیہ کو اپنے پروں کے اوپر سے گزار کر کے جنت میں پہنچا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل انشاءاللہ یہ تیری دعا ضرور قبول کی جائے گی۔ اصل میں یہ معراج کا جو موضوع ہے نا یہ بہت طویل ترین ہے، کتنی چیزیں ہیں، کتنے نکات ہیں، کتنی باتیں ہیں جو بیچ میں سے رہ گئی ہیں۔ اب اگر تمام تر کو بیان کیا جائے تو گھنٹوں گزر جائیں، نہیں بلکہ دن کے دن گزر جائیں مگر بیان نہ ہو سکے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کبھی موقع ملے گا تو اس کو ذکر کر دیا جائے گا۔ آخری کی جو باتیں ہیں وہ ہمیشہ رہ جاتی ہیں اور اس مرتبہ بھی رہ گئیں۔ خدا نے چاہا تو جمعے میں اگر موقع ملا تو آخر کی وہ باتیں جمعے کے اندر ذکر کر دی جائیں گی۔ کل کی بات آج پہ ٹلی تھی اور آج کی بات جمعے پہ ٹل گئی۔ اللہ رب تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے کہ جمعہ دیکھنا نصیب ہو، اور آخر میں یہ گزارش ہے کہ آنے والی رات کی قدر و قیمت کریں۔ شب معراج سے اس کا انتصاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت سے 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے یا 5 سال پہلے معراج ہوئی۔ مہینوں میں بھی اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر جو فرماتے ہیں وہ یہی جس کے اوپر صدیوں سے عمل ہوتا چلا آیا ہے کہ رجب کا مہینہ تھا اور رجب کے مہینے کی 27ویں تاریخ تھی۔ 27ویں تاریخ کی رات آپ کے سامنے جلوہ فگن ہونے والی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس رات کے اندر جہاں تک ہو سکے نفل عبادات یا اپنے اوپر جو آپ کے قضا چیزیں ہوں، قضا نمازیں ہوں، ان کو ادا کریں، صلاۃ التسبیح وغیرہ پڑھیں، صلاۃ الاسرار پڑھیں، یا جو چاہیں وہ آپ پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، قرآن شریف پڑھیں، تسبیحات گھمائیں، جس طرح سے چاہیں، اور ہر ایک طرح سے گناہ سے پورے طور سے کلیتاً اجتناب کرنے کی اپنے اندر پوری یہ کوشش کریں کہ کسی بھی گناہ کے اندر مبتلا نہ ہونے پائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس آنے والی رات کی برکت نصیب فرمائے، اور جن جن حضرات نے بھی دعا کے لیے کہا ہے ان تمام تر دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نماز مغرب سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑی سی دیر مختصر سی دعا بھی ہوگی، اور اس کے بعد آپ اپنے اپنے گھروں پر جا کر کے یہیں پر رہ کر کے جس طرح سے چاہیں عبادات کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ السلام ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ تبرک آپ کے لیے پیش کیا گیا ہے، آپ اس میں شریک ہو جائیں۔ میں
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين